اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا عنہا ان سے لا تفتح لا نہیں تفتح کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب دروازے السمائی دنیا کے ولا اور نہ یدخلون وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں حتی یہاں تک کہ یلجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ اور اس کو جملہ بھی پڑھا گیا ہے جس کو کہتے ہیں موٹا رسہ. دو اس کے اعراب ہیں، ایک جمل اونٹ اور اس طرح سے ایک اس کو جملہ بھی کہا گیا ہے، جملہ جیم کے پیش کے ساتھ. جم فی السمی ناکے میں الخیاطی سوئی کے وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیں گے المجرمین مجرموں کو لہم ان کے لیے من جہنم جہنم سے. اب جہنمہ کے اوپر زیر کیوں نہیں آئی؟ مین حرف جارہ تو آ گیا، پھر بھی جہنمہ جو ہے یہاں پہ مجرور نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کل ہم نے غیر منصرف میں پڑھا تھا. چلیے آپ لوگ بتائیں کہ غیر منصرف ہی ہے، اسی وجہ سے اس کے نیچے زیر نہیں آئی، تو ریزن کیا ہے؟ ریزن بتائیں. جہنم کا نام اور کچھ ایسے حروف کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب غیر منصرف میں پڑھے جاتے ہیں، اس میں جہنم اسی میں سے. جی ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی ہے کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو کہ غیر منصرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پراپر ان کے نام بتا دیے، جہنم، ابلیس، فرعون، قارون، ہاجوج ماجوج، اس طرح سے. میہادن بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواشن اوڑھنا ہے، غاشیت ان کی جمع ہے غواش. وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیں گے الظالمین ظالموں کو. والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق. ہاں مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے سمائی. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الساتی الجنتی جنت کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. ونزعنا اور نکال لیں گے ہم، نزع نکالنا، نہ ہم ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل کوئی کینہ، تجری بہتی ہوں گی، من تحتی نیچے سے، ہم ان کے، الانہار نہریں، نہر کی جمع انہار. وقالو اور وہ کہیں گے الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ جس نے ہدانا رہنمائی کی ہماری، لہذا اسی کے لیے، اس کے لیے، وما اور نہ کننا تھے ہم، کن اور تھے نہ ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے، لو اگر لا نہ ہوتا، ان یہ کہ ہدانا ہدایت دیتا ہمیں، اللہ لقد البتہ تحقیق، جاءت آ گئے، رسول ربنا ہمارے رب کے، ربی رب نہ ہمارے، بالحق ساتھ حق کے، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے، ان کے تلکم یہ، الجنت جنت ہے، اورثتموہا وارث بنائے گئے تم، ہاں اس کے، کس کے؟ جنت کے، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح
لہم ابواب السماء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ جھٹلانے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان جب متکبر ہو جاتا ہے، کسی کی بات کو ماننا نہیں چاہتا، تو پھر انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان تکبر کرتا ہے تو پچھلی آیت میں بھی اس کو وعید سنائی گئی ہے، تو اس آیت میں بھی مزید اس کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ آیات جو ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہیں، آیات کونیہ، آیات شرعیہ۔ تو آیات کونیہ جو کہ معجزات وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور آیات شرعیہ جو آپ آیات پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، تو چاہے تو وہ قرآن کی آیات کو جھٹلائیں، چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نبوت کو جھٹلائیں، اللہ کی جو معجزات ہیں ان کو جھٹلائیں، نبیوں کو جو عطا کیے گئے۔ تو یہ دونوں طرح کا جو انکار ہے آیات سے، دونوں طرح کی آیات سے، کونیہ سے، شرعیہ سے، تو جب یہ ان کو جھٹلاتے ہیں اور پھر تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، تو ان کی سزا پیچھے بتائی گئی ہے۔ مزید ان کی سزا یہ ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے بھی دروازے ہوتے ہیں۔ بہت سی صحیح احادیث میں ان دروازوں کا ذکر موجود ہے۔ تو ویسے تو آسمان آپ کو ایک چادر کی طرح نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دروازے بھی ہر آسمان کے 7 آسمانوں کے دروازے موجود ہیں۔ تو دروازہ نہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا 3 طرح سے اس کے میننگز ہم لے سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی طرف کوئی چیز ان کی نہیں جائے گی، یعنی جو چیزیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں ان کی قبولیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں نیک اعمال ہم کرتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ قبول ہوتے ہیں، پھر وہ بلند ہو جاتے ہیں، ان کا ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی بھی عمل آسمان کی طرف نہیں جاتا، ان کا عمل قبول نہیں ہوتا، ان کا نیک عمل اوپر جاتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں مانتے لیکن بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں نا، تو ان کے اچھے کام آسمان کی طرف جائیں گے نہیں، ان کے اعمال آسمان کی طرف نہیں جائیں گے۔ پہلا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا بھی اوپر نہیں جاتی۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دعا جب ہم کرتے ہیں دعائیں آسمان کی طرف جاتی ہیں اور پھر قبول ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعائیں بھی آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، رشتہ ہی نہیں، وہ تو بڑے متکبر ہیں، جتنا مرضی اچھا کر لیں، جتنا مرضی دعائیں مانگ لیں، وہ آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ تیسری چیز کیا نہیں جاتی ان کی آسمان کی طرف؟ مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے۔ جیسا کہ مومن کی روح کے اوپر چڑھنے کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں نا، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے ویلکم کرتے ہیں، بہت اچھا۔ لیکن جو شخص برا ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، آسمان اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس کو اوپر کی طرف لے کے آیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں ہیں جو متکبر اور مکذبین اور مستکبرین، جو تکبر کرنے والے ہیں، ان کی آسمان کی طرف یہ تینوں چیزیں نہیں جاتی۔ فاجر انسان کے بارے میں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب فاجر انسان کی موت ہوتی ہے تو جب کافی دنیا کی آخری گھڑی اس پر آ جاتی ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں نیچے، اس کے لیے ٹاٹ ہوتا ہے، اس کی نگاہ تک اسے یہی نظر آتا ہے۔ اسے ملک الموت اور اس کے سرہانے جو پھر ملک الموت جو ہے اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور پھر فرماتا ہے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کی غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر وہ روح بدن میں چھپنے لگتی ہے اور پھر ملک الموت اسے گھسیٹ کر جبرن جسم سے نکالتا ہے۔ اس وقت فرشتے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ایک آنکھ
جھپکنے میں لے لیتے ہیں، یعنی ایک آنکھ جتنی دیر میں جھپکتی ہے نا اتنی دیر میں اس کی جان نکال لیتے ہیں. اسے جہنمی ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے. اسے نہایت ہی سڑی ہوئی بدبو محسوس ہونے لگتی ہے اور یہ اسے لے کر چڑھنے لگتے ہیں. فرشتوں کا جو گروہ بھی ملتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے، تو وہ اس روح کا سب سے بدترین نام لیتے ہیں. یعنی دنیا میں اس کا جو بدترین نام مشہور ہوتا ہے نا دنیا میں، اس نام سے اسے پکارتے ہیں. اس کے برعکس جو اچھے لوگ ہوتے ہیں علیجین والے، جب وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو دنیا میں سب سے معزز اور مشہور نام اس کے لیے پکارا جاتا ہے، لیکن فاجر کے لیے برا نام، بدترین نام. پھر آسمان کا دروازہ اس کے لیے فرشتے کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا. تو جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ، کہ ایسے لوگوں کو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، وہ نہیں جا سکیں گے. ان کی روحیں زمین میں کہیں پھینک دی جائیں گی. ابن عباس کہتے ہیں کہ گندی جھیل کے اندر ان کی روحوں کو پھینک دیا جائے گا. یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پس اسے یا تو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوائیں کسی دور دراز کی ڈرونی ویران جگہ پر پھینک دیں گی. یہ حال ہوگا ایسے بندوں کا مرنے کے بعد بھی. دنیا میں نہ ان کا عمل قبول کیا جائے گا، نہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں گی، اور آخرت میں کیا ہوگا کہ ان کی روحیں یعنی ان کے مرنے کے فوراً بعد ان کی سزا شروع ہو جائے گی. ان کی روحوں کو معزز یعنی عزت نہیں دی جائے گی، ذلیل کر دیا. دنیا میں کرسیوں پہ بیٹھ کر متکبر بننے والے انسان جیسے ہی آنکھ بند کریں کہ ان کی روحیں گندگی میں پھینک دی جائیں گی، پھر روحوں کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آسمان کی طرف بڑھ سکے، کو تکلیف وہاں پہ ہی پہنچائی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بہت لمبی حدیث ہے اس میں، کہ مومن کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان پر چلی جاتی ہے. مگر جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو کہ ہم ابھی پڑھیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی معزز لوگوں میں شامل کر اور آخرت میں بھی ہمیں معزز ترین لوگوں میں ہمارا شمار کرنا. ہم اس ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جٹلانے سے اور تکبر کا جو خصلت ہے بری، اس سے بچنا ہوگا. اب یہ ہے کہ آسمان میں بھی نہیں داخل ہوں گے اور جنت میں بھی نہیں داخل ہو سکیں گے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں بھی ایسے لوگ داخل نہیں کیے جائیں گے. اب دیکھیں جنت والوں کے لیے پہلے سے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن فاجر اور فاسق کو جنت کے دروازے کھول کر جنت دکھائی بھی نہیں جائے گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھائی جائے گی، اس قدر اس کو دور رکھا جائے گا. جیسے ہم کسی جگہ پہ جائیں، بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو وہاں پہ دروازے کچھ ڈورز ایسے ہوتے ہیں جو آٹومیٹک اوپن ہو جاتے ہیں. تو جنتی جب جنت کی طرف بڑھیں گے تو خود بخود ان کے اندر انٹر ہونے سے پہلے ان کے آتے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند رہتے ہیں. حتیٰ یلج الجمل فی السم الخیاط، یہ ایک محاورہ ہے جو کہ بولا جاتا ہے کہ جو ایسے کام کے لیے بولا جاتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے. یعنی اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے ایسا ممکن نہیں ہے نا، ایسے ہی جنت میں جانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. جیسے سوئی کے اندر سے، سوئی کے ناکے کے اندر سے دھاگا کتنی مشکل سے ہم ڈالتے ہیں اور بار بار وہ غلط بھی ہو جاتا ہے، نہیں اندر ہم ڈال پاتے. تو اسی طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے کبھی بھی نہیں اندر جا سکتا. تو جیسے اونٹ کے لیے سوئی کے ناکے سے یا پھر موٹے رسے کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح جنت میں ایسے لوگوں کا جانا ناممکن چیز ہے. یعنی ہم اس میں کوئی امید نہیں باندھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور ایسے لوگوں متکبر اور
مکذبین کو اللہ جہنم سے نکال دیں گے. جو بندہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا, تو پھر اس کے لیے سزا ہی ہوگی, ان کے لیے جنت میں جانا مشکل ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے. تو 3 القبات یہاں پہ پکارے گئے ہیں. کون کون سے؟ مکذبین, مستکبرین اور مجرمین. تو یہی سزا ہے باقی مجرموں کی بھی, جو تکبر اور جھٹلانے کے علاوہ جرم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, ان کا بھی یہی حال ہوگا, یہی بدلہ ہوگا. لہم من جہنم, اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے جہنم سے مہاد بچھونا ہے, یعنی وہ ان کا جو میٹرس ہوگا وہ آگ کا ہوگا. جہنم میں ان کا میٹرس آگ کا ہوگا. ومن فوقہم غواش, غواش غاشیہ سے ہے, غاشیہ کہتے ہیں ڈانپنے والا, یعنی ان کے اوپر اور نیچے آگ ہوگی. ان کا بلینکٹ بھی اس کا آگ کا ہوگا, ان کا میٹرس بھی آگ کا ہوگا. نعوذ باللہ. اب دیکھیے دنیا کے اندر جب آپ گرمی کا موسم ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, گرمی بہت زیادہ ان کو لگتی ہے, وہ میٹرس پہ سو ہی نہیں پاتے, زمین پہ سو جاتے ہیں, یا پھر بلینکٹ کو اگر اتارنا پڑے گرمی کی وجہ سے تو اس کی لیئر اتار دیتے ہیں. جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اپنے میٹرس اور اپنے بلینکٹ کو چینج کر سکے. اس کا ہر طرح سے جو بھی بلینکٹ لے گا وہ غواش جو بھی ہوگا, اس کا غاشیہ وہ کیا ہوگا؟ آگ کا بنا ہوا ہوگا. امیجن کریں کتنی دردناک جگہ ہوگی نا, آپ ایک گرم جگہ پر بیٹھ نہیں سکتے, آپ کے بستر پہ کوئلہ ہو نا تو اس کی جو تپش, اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. تو جہنم کے اندر اوڑھنا بچھونا انسان کیسے بیئر کر سکے گا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. ظالموں کا یہی بدلہ ہے, جو لوگ ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کون کرتا ہے؟ مشرک. یہاں مراد کیا ہے؟ مشرک, کیونکہ آیات کو جھٹلانا اور تکبر کرنا مسلمان کا کام نہیں ہوتا, یہ مشرکوں کا کام ہے. یہ اللہ کی بات آیات سے انکار کرنے والے لوگ کافر مشرک ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے, آیات کا انکار کرتے. اور اگر ہم میں سے بھی کسی کے اندر ایسی حسلت پائی جائے گی, مسلمانوں میں سے بھی, تو اس کا بھی یہ حال ہوگا. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور بعد میں جیسے بھی ہم عمل کریں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال چیک کریں گے. ابھی اگلی ہی آیت میں اس کی ڈیٹیل بتا دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ جنہوں نے عمل کیے, ایمان لایا. سب سے پہلی چیز یہ وہ لوگ ہیں, یہ یعنی مکذبین کے مقابلے میں آنے والے لوگ ایمان والے ہیں. اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ متکبر نہیں بنتے, ایمان لانے کے بعد وہ جرم نہیں کرتے, وہ ظالم نہیں ہوتے, مجرم نہیں بنتے. کیا کرتے ہیں؟ عملوا الصالحات. ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان بالملائکہ, ایمان بالرسل, ایمان باللہ, ایمان بالکتب, ایمان بالآخرہ, سارے ایمان لانے کے بعد انسان اگر نیک اعمال نہیں کرتا تو اس کا ایمان بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. تو عامل الصالحات, ایمان لانے کے بعد یہ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں. اور نیک اعمال کی 2 شرائط ہوتی ہیں, اس کی نیت اچھی ہو, اخلاص پر مبنی ہو, اور دوسری چیز اس پر محمدی سٹیمپ ہو, اس کا طریقہ شرعی ہو, سنت کے مطابق ہو, اللہ کے رسول کی زندگی میں جو انہوں نے اعمال کیے اس طریقے پر ہو. محمدی سٹیمپ نہیں ہوگی تو نیک اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے, چاہے ہم 2 رکعت کی بجائے 12 رکعت پڑھیں, لیکن اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو جہاں بھی نیک اعمال کی بات آتی ہے تو یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ لا نکلف نفسا الا وسعها, انسان کے مائنڈ میں یہ آ سکتا ہے نا کہ اچھا نیک اعمال کرنے پڑیں گے, بڑا مشکل کام ہے, ہم کیسے ہوں گے, ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے نیک اعمال کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی
ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، یعنی ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے۔ تو اس جملے کو اندر لانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کام فرض کیے ہیں وہ انسان کی وسعت اور انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ انسان کے لیے ان کا کرنا مشکل ہو، یعنی اتنے مشکل اعمال نہیں ہے کہ انسان کر ہی نہ پائے، بہت آسان ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق اس کے اوپر فرائض اور احکامات نازل کیے ہیں، سب اس کی وسعت کے مطابق ہے، ان کا کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ اور انسان کے لیے پھر یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اس کو اتنا اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے، بیمار ہے، وہ نماز کھڑے ہو کے نہیں ادا کر سکتا، اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہی ہے نا لا نکلف نفسا الا وسعها، رخصتیں بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کو جائز کر دیا گیا ہے، پھر مجبوری کی حالت میں روزے کی رخصت مل گئی ہے، فدیہ دے دیا جائے یا پھر بعد میں قضا کر لی جائے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے حج نہیں ہے فرض۔ یہ سب کچھ سب کس کے اندر آتا ہے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق چیزیں اس پر عائد کی ہیں، فرض کی ہیں۔ تو پھر انسان یہ نہیں کہہ سکتا دین بڑا مشکل ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی بھی انسان کو فورس نہیں کیا جاتا کسی بھی کام کرنے پر، انسان کو بتایا جاتا ہے، انسان محبت سے خوشی سے وہ کام کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو انسان کو رخصت بھی دے دی گئی ہے، سفر کی حالت میں انسان کی نماز چھوٹی کر دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ آسان دین کتنا ہو سکتا ہے؟ اور پھر رخصتوں کو بھی ایسے ہی قبول کرنا جیسے احکامات کو قبول کرتے ہیں، یہ باعث اجر ہے۔ جو شخص مشکل میں یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی اور جان بوجھ کر کو مشقت میں ڈالتا ہے، وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ کام یہ ہے کہ اللہ نے اگر رخصت دی ہے تو آپ اس رخصت کو قبول کریں۔ اگر سفر میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ چھوٹی نماز ادا کریں، قصر پڑھ لیں، تو آپ کو اس خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں، انسان سے اسی نعمتوں کے بارے کے حساب سے سوال کیا جائے گا۔ مثلا کسی کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں، ایک شخص ہے وہ آج کے دور میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، اس کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اس کے پاس سے اچھی طاقتیں ہیں، یعنی ایک اس کے پاس پروٹوکول ہے۔ تو ایک دیہات میں رہتا ہے، اس کے پاس یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ سوشل میڈیا سے بہت دور ہے۔ تو دونوں کے لیے تبلیغ کا حساب کتاب ڈیفرنٹ ہوگا۔ جس کے پاس تو سب کچھ ہے، جو لوگوں کے ساتھ سوشل ہے وہ شخص، تو اس کے لیے اس حساب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو کتنا حکم دیا، کتنا درس دیا، تمہارے ارد گرد اتنے لوگوں سے تمہارا رابطہ تھا، کتنی شیئرنگ کی۔ جو دیہات میں رہتا ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے حساب سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کو پہنچائی بات۔ جتنے لوگ اس سے ملنے آتے ہیں اس کا حساب اس نعمت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ بڑا کام کر رہا ہے اور مجھ سے یہ کام ہو نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی جو نعمت دی ہے نا، جو اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے، اس کے مطابق اللہ آپ سے سوال کریں گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دے کہ کسی جان کو اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں اس جنت کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جنت میں جانے کے لیے ہمارا نہیں دل کرتا ہم جنت سے دور ہوں ابھی تو ہمارے لیے دروازے کھل جائیں، جنتیوں کو پکارا جائے، ہمارا نام لیا جائے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے رخصتیں دی ان کو بھی قبول کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچ جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے اتنا بجا لو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے انسان کے پاس جتنی طاقت ہے،
انسان کے پاس جتنی ابیلٹی ہے، جتنی پاور ہے، انسان اس کے مطابق جو ہے عمال کرے. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا آسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جو چلنے کی طاقت رکھتی ہے بس جان بوجھ کے نہیں چلتی. تو یہ ہم نے آسمہ نہیں بننا، ہم نے ایسی اونٹنی نہیں بننا کہ اللہ نے طاقت دی ہے نماز ادا کرنے کی، ہم جان بوجھ کے کہیں تھک گئی ہوں، تھکاوٹ ہے. نماز تو کسی حال میں بھی انسان چھوڑ نہیں سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں اور کتنوں کو پس پشت ڈال رہے ہیں جان بوجھ کر، ایکسکیوزز اپنے سامنے رکھ کر. اور جنت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے ہم فیہا خالدون، انسان اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. تو امتحان کس چیز کا ہے؟ انسان کو وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو انسان کو نعمتیں دی گئی ہیں اس دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو انسان دنیا کے اندر تلاش کرتا ہے نا جنت جیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی دنیا کو تھوڑا تنگ بنانا ہوگا، تھوڑی اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کے سینوں میں جو ہے. صدور صدر کی جمع ہے، دل کے اندر کی چیز کو کہا جاتا ہے. دل کے اندر جو سینہ ہے، سینے کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو نیگیٹیوٹی ہے، من غلن، کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کوئی تکبر، یہ کوئی بھی چھوٹی موٹی جو برائیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن ایمان زیادہ ہے مگر یہ برائیاں بھی موجود ہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی کمی رہ سکتی ہے، کوئی نہ کوئی مسٹیک رہ سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے. تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کے اس سینے کو ان چھوٹی چھوٹی خصلتوں سے بالکل پاک کر دیں گے اور پھر اسے جنت میں لے کے جایا جائے گا. اب یہ دیکھیں، جیسے ایک دلہن ہے، جب اس کو بیاہا جاتا ہے تو اس کی شادی سے پہلے اس کو مکمل طور پر ریڈی کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو پاک صاف کر کے اس کی سجاوٹ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، اس کا روم بھی سجایا جاتا ہے. اسی طرح جنتیوں کے لیے جنت کو ڈیکوریٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنتیوں کو بھی سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا، پاک کیا جائے گا، ان کے سینوں سے ہر طرح کی برائی اور میل کچیل کو ختم کر دیا جائے گا. اور جنت میں کوئی بھی ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، اور کوئی کسی کے دل میں برا خیال نہیں آئے گا، کسی سے کوئی نفرت نہیں کرے گا، نہ شیطان کا وسوسہ ہوگا، بڑا پرامن ماحول ہوگا. دنیا میں ہم بڑا پرامن ماحول چاہتے ہیں، لیکن امن اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ دیا. دنیا کے اندر پرامن ماحول جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس لیے انسان کو جنت کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ وہ پرامن ماحول حاصل کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کو ہر طرح کے اختلافات سے، بغض سے پاک کر کے جنت میں لے کے جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ باہمی بغض ہوگا کسی قسم کا. دنیا میں اگر ان کے درمیان کوئی بغض تھا تو وہ صاف ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. پھر سورۃ الحجر آیت 47 میں آتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا نکال دیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین، بائی بائی بن کر تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ جنت میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، نہ وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے. اب دیکھیں، جب ایک عورت ہے وہ دلہن بنتی ہے، شادی ہوتی ہے اس کی، تو تیار بیٹھ کے سجی ہوئی بیٹھ کے وہ تھک جاتی ہے. لیکن جنت میں
وہ لوگ کبھی بھی نہیں تھکیں گے، آرام فریش مائنڈ کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں. دیکھیں نا اتنے پروسیس کو وہ پار کر کے آئے ہوں گے، پہلے پل صراط، پھر اس کے بعد مزید ان کے حساب کتاب، پھر محشر کے دن کی گرمی کو برداشت کرنا، پھر عرش کا سایہ نہ ملنا، اعمال کے حساب سے ملے گا. تو اتنے زیادہ پروسیس ہوں گے، اس کے بعد بھی وہ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے. جب جنت میں آئیں گے تو وہ اپنے آمنے سامنے بیٹھیں گے، کوئی بھی تھکاوٹ ان کو نہیں چھوئے گی، اور پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ان کی جگہ رکھ دی جائے گی. ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ان کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ مومن آگ سے بچ کر نکلے گا تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پہ روک لیا جائے گا. پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے جو دنیا میں ان سے ہو گئی، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی. تو انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کوئی نیگیٹیوٹی آ ہی جاتی ہے. تو جنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے زیادہ اعمال کو دیکھیں گے کہ کس کے اعمال کتنے زیادہ نیک ہیں، کتنی خیر اس کے دل میں پائی جاتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے تو ان کے دلوں میں سے جو رہ چکی ہوں گی برائیاں ان کو صاف کیا جائے گا. اور حتیٰ کہ جو صحابہ کرام اور تبع تابعین کی باہمی رنجشیں تھیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے سینوں میں جو موجود تھی، جو دنیا میں سیاسی دوسری وجوہات کی بنا پر پیدا ہوئی، وہ سب کی سب ختم کی جائیں گی، صاف کی جائیں گی. پھر ان کو جنت میں جانے کی پرمیشن مل جائے گی، پرمیشن لیٹر ان کے پاس آ جائے گا، اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ جا کے کہیں گے ہم نے آج جنت کو حاصل کر لیا ہے، اور بڑا خوش ہوں گے، اپنے آپ پہ فخر کریں گے. کیسا کریں گے نا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں جب ہمارا رزلٹ اچھا آتا ہے، ہم کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی تھی، بڑی اچھی تیاری کی تھی. یہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. جنتی کیا کریں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی تھی، جس نے ہمیں پروٹوکول دیا، ہمیں اپنی رحمت سے نوازا، تو آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہمیں جنت جیسی خوبصورت جگہ مل گئی. ہم ہدایت پہ نہیں تھے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی ہدایت پہ نہ ہوتے. کہا جاتا ہے کہ جنت میں ہر انسان کے لیے اس کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے اور اس کا ایک ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے. اب جو شخص محنت کرتا ہے، جیسی محنت کرتا ہے وہ اس اپنے گھر کو آباد کر لیتا ہے. جو بندہ جنت کے لیے کام کرتا ہے، جنت کے لیے ایفرٹس کرتا ہے، اس کا گھر جو جنت والا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے. اور جہنم وجہ سے کام اگر کرے تو جہنم والا گھر اس کا آباد ہو جاتا ہے. تو جب وہ جنت پائیں گے تو بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ آپ کا بڑا شکر کہ آپ نے ہمیں اس قابل بنایا، آپ نے ہمیں توفیق دی، آج ہم اپنے جنت والے گھر کو آباد کر پائے ہیں. یہ آپ کا فضل ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ آپ کی رحمت ہے، آپ کی رحمت سے ہمیں یہ گھر ملا ہے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. تو انسان کو اگر جنت ملے گی تو انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ملے گی، اس کی کوشش کے ساتھ ساتھ جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، تو پھر ان رحمتوں کی وجہ سے اس کو جنت عطا کی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں کرے گا؟ فرمایا نہیں، مجھے بھی نہیں کرے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈانپ لے. تو انسان کو نیک عمال کرنے کے بعد بجائے اترانے کے، ریاکاری کرنے کے، تکبر کا شکار ہونے کے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ میرے عمل کو قبول کر دے اور مجھ پر رحمتیں نازل کر دے. انسان اپنی کسی بھی محنت اور کوشش کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، اللہ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے. یہی وہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. البتہ تحقیق رسول ہمارے رب کے طرف سے جو آئے وہ سب کے سب سچے تھے، سب کے سب حقیقی رسول تھے، حقیقی سچ کے ساتھ آئے تھے.
کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا نا. جب وہ جنت دیکھ لیں گے تو وہ زیادہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو نبیوں نے ہمیں کہا آج ہم نے اس کو پا لیا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت اورثتموہا، کہ وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے. تو جنت ان کی وراثت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میرے فضل سے تمہارے کسی عوض یا قیمت ادا کیے بغیر تمہیں بطور ہبہ، بطور گفٹ دی گئی ہے. کیونکہ جو وراثت ہوتی ہے، آپ کو اپنے پیرنٹ سے جو وراثت ملتی ہے وہ کسی پیسے کی بنا پہ نہیں ملتی. یہ نہیں ہوتا کہ جو زیادہ پیسہ دے گا اس کو زیادہ جائیداد ملے گی. وہ بغیر کوشش جدوجہد کے آپ کو بغیر کسی معاوضے کے عزت افزائی کے سبب دنیا میں مل جاتی ہے. آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جنت انسان کے لیے اس کی وراثت اس کو دیں گے بغیر کسی اس کی پیسوں کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا، گفٹ ہوگا. جیسے آپ اچھا پڑھتے ہیں، اچھے مارکس آپ کے آتے ہیں، حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے، آپ نے اس تحفے کے لیے پیسے نہیں دیے ہوتے لیکن وہ آپ کو تحفہ مل جاتا ہے. جنت بھی گفٹ ہے ایمان والوں کے لیے. انسان جنت جیسے عمل نہیں کر سکتا کبھی بھی، لیکن اللہ کی رحمت کی وجہ سے تحفہ مل جائے گا ان لوگوں کے جن کے دل بڑے صاف ہوں گے، جن کے دل اللہ کے بڑے قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی نظر دلوں پہ ہے نا، انسان کے دل چیک ہوتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ جنت والے اعمال کرتے ہیں تو جہنم جو ہے، جو اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے، تو وہ دوسرے جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وراثت بنا دی جاتی ہے. اور جو جنت والے کام ہوتے ہیں، جنت کا کوئی ٹھکانہ اگر نہیں ملتا برے کام کی وجہ سے، تو اس کی جنت دوسروں کے لیے وارث بنا دی جاتی ہے. اور بغیر کوشش کے اس بندے کو جو نیک عمل کرتا ہے اس کو یہ جنت عطا کر دی جاتی ہے. پھر جنت میں جانے سے پہلے ایک معلم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اہل جنت دروازے جنت پر ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑوں کے پاس 2 نہریں بہ رہی ہوں گی. ان میں سے وہ ایک کا پانی پیئیں گے جس سے دلوں کی تمام گدورتیں دھل جائیں گی، یہ شراب طہور ہے. پھر دوسری نہر میں غسل کریں گے جس سے چہروں پر تر و تازگی آ جائے گی. پھر نہ تو بال بکھریں گے، نہ سرما لگانے اور سنگار کرنے کی ضرورت پڑے گی. یعنی پہلی دفعہ نہائیں گے تو دل صاف ہو جائے گا، دل کی تمام جو نفرتیں ہیں، بغض، ہر چیز پاک ہو جائے گی. اور جب دوسری نہر سے نہلایا جائے گا ان کو، تو ان کی ظاہری خوبصورتی آ جائے گی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی سے پہلے دل کی خوبصورتی کا ہونا بڑا ضروری ہے. دل کا صاف ہونا. خوبصورت اور پاک جگہوں پر وہی لوگ رہ سکتے ہیں، وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کے دل بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں کو خوبصورت بنائے، منور کر دے ایمان کی روشنی سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.